والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منداطین کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہا کہ ابتدا میں سب ایک امت تھے، فاختلفوا پھر اختلاف ہو گئے، پھر ان میں اختلاف ہو گئے۔ امت واحد کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو امت واحد تھی، ایک ہی امت تھی۔ پھر اختلاف کہاں سے ہوا کہ حابیل اور قابیل کا آپس میں واقعہ ہوا، ایک نے اس کو قتل کر دیا، اختلاف پیدا ہوا۔ دوسری روایت میں آیا کہ نہیں، یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی میں اپنے بندوں کو سوار کرایا، سوار کرانے کے بعد کشتی میں جو اشخاص بیٹھے تھے، چند تھے، زیادہ نہیں تھے، چند تھے، انہوں نے آپس میں باہر میں مشورہ کیا، کہا کہ ہم تو چند رہ گئے، سارے نوح نے ختم کرا دیے، جہاں کشتی رکے گی ہم نوح کو ماریں گے۔ ان میں اختلاف ہو گیا، ان کی زبانوں کو بدلی کر دیا، فاختلفوا، وہاں سے اختلاف ہو گیا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں۔ اگر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ایک بات پہلے سے ہو چکی ہوتی تو آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور کا جو یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہ کی کوئی آیت ہم پر۔ اچھا، کفار کہنے لگے کہ ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں اتری، ہم پر کوئی آیت سے مانا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ رب نے فرمایا ابھی فرما دیجیے ان سے وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، آپ فرما دیجئے صرف غیب اللہ کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے سے انتظار کرتا ہوں، انتظار کرو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، کہا کہ جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں انسان کو، لوگوں کو اپنی رحمت سے، جو تکلیف انہیں پہنچی ہوتی ہے تو اذا لہم مکر، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ان کو سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے، راحت میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں ہماری آیتوں سے۔ قل اللہ، اے حبیب فرما دیجئے، اسرع مکرا، کہ اللہ تعالیٰ مکر والوں کو جلدی سزا دینے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون، جو تم فریب کر رہے ہو۔ اللہ کریم نے 2 فرشتے ہمہ وقت بٹھا رکھے کندھے پر، کرامن کاتبین، جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں تمہارے جو تم کرتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہا کہ وہی جو سیر کراتا ہے تمہیں زمین اور سمندر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، جرین بہم بریح طیبہ، کہ ایسی ہوا چلنے لگتی ہے
جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فرحو، تم خوش ہوتے ہو، تمہیں خوشی ہوتی ہے، تم خوشی محسوس کرتے ہو بیا اس میں، جہد ریح عاصف، جب تیز ہوا چلنے لگ جاتی ہے، وجاہم الموج، آ لیتی ہے کوئی موج، من کل مکان وظنوا، ان کو ہر جگہ سے وہ خیال کرنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ اب ہم گھیرے میں آ گئے، اب ہم پھنس گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو رب فرماتا ہے اب پھر کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کو عاجزی سے پکارنا شروع ہو جاتے ہیں، خلوص سے پکارنا شروع، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری سن، یا اللہ ہماری مدد، پھر پکارنے لگ جاتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، جب ان کو بچا لیا جاتا ہے کہ ہم یقیناً شکر گزاری کریں گے، پھر کیا ہوتا ہے، فلما انجاہم، جب انہیں بچا لیا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر حق، تو وہ زمین میں جا کر، سمندر سے نکل کر زمین میں جا کر سرکشی کرنے لگے نا۔ اصل میں یہ آیت کا شاید نزول اس طرح سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کہا کہ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن قتل، مقیس بن ذبابہ، ایک اور تھے، کہا ان عبداللہ بن اسعد، یہ 4 شخص ہیں اور 2 عورتوں تھے، کہا کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دینا، کہا کہ اگر غلاف کعبہ میں چمٹا اس کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل بھاگا، پھر آخر میں صحابی ہو گئے، وہاں سے بھاگے، بھاگ کے کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجوں نے آ لیا، سمندر میں موجیں اٹھنے لگی، جب موجیں اٹھنے لگی، جو ملاح تھا وہ مسلمان تھا، اللہ کہنے لگا بھائی ایک ہی حل ہے، بولو وہ کیا، اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، ہاں اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کریں گے تو موجیں ختم ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ جب اللہ نے اللہ کا نام لیا، وہ کہنے لگا یہ تو وہی اللہ کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اچھا میں ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو تھا ایمان لے آیا، اگر مسلمان ہو گیا وہ بچ گیا۔ اب دوسرا جو تھا عبداللہ بن قتل، اس نے کیا کیا، جا کر وہ خانہ کعبہ کے گلاب میں چھپ گیا، صحابہ رسول عمار بن یاسر صحابی کے کھینچ کے نکال کے قتل کر دیا۔ ایک اور جو تھا وہ بازار میں جا رہا تھا، مقیس، اس کو پکڑا، بازار میں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن سعد جو تھا سید عثمان غنی کے پاس چلے گئے، ان سے پناہ طلب کر لی، بعد میں ایمان لیا۔ تو میرے بھائی یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن پھر اب یہ دنیا میں یہ حال ہے کہ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کو بلا دیتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری سرکشی، علی انفسکم، تمہارے اوپر، متاع الحیات الدنیا، لطف اندوزی اٹھا لو دنیاوی زندگی سے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم، پھر ہم تمہیں آگاہ کریں گے، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔